امریکی ریاست ٹیکسس میں صدر ٹرمپ نے اپنے دورے کے دوران اپنی انتخابی مہم کے اس پیغام پر زور دیا جس سے ان کے مطابق دنیا میں امریکی توانائی کی بالادستی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ٹیکسس سے نکلنے والے خام تیل کی برآمد اور قدرتی گیس کے معاملے پر کچھ پرمٹس پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ کا یہ منصوبہ ان کے سیاسی حریف اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن سے مختلف ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن ٹیکسس میں کچھ بہتر کر پائیں گے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں اور اسے رد کر چکے ہیں اور ان کے پلیٹ فارم کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کبھی یہ انتہائی بائیں بازو کے سیاستدان با اختیار ہوئے تو نہ صرف ملک کی صنعت بلکہ اس کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ان کے بیان کردہ ایجنڈا میں پیرس کے ماحولیاتی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو کر اربوں ڈالر صرف کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں۔ ٹیکسس میں ووٹرز کا رجحان 1980 کی دہائی سے زیادہ ریپبلکنز کی طرف ہی رہا ہے، تاہم کچھ حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ بائیڈن کی پوزیشن ٹرمپ سے بہتر ہے، اور اس کی ایک وجہ صدر کی جانب سے کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کا طریقہ کار ہے۔ ریاست ٹیکسس کا دار و مدار زیادہ تر تیل اور گیس پر ہے اور اس صنعت کو وبا کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن اسٹریٹجسٹ برینڈن اسٹائن ہاؤزر کا خیال ہے کہ یہ معاملہ صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریاست میں صنعت اور تیل و گیس سے وابستہ زیادہ تر لوگ اور ملازمین بھی ریپبلکنز ہیں، اور صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی کی حمایت کے لیے جو بھی پیسہ صرف ہو رہا ہے وہ توانائی کی اسی صنعت سے آ رہا ہے۔ جولائی کے وسط میں جو بائیڈن نے 4 سال پر محیط $2 کھرب کی سرمایہ کاری کا ایک منصوبہ لانچ کیا تاکہ ملک میں ٹرانسپورٹیشن، بجلی اور کنسٹرکشن کے شعبوں میں صاف توانائی کے استعمال کو بڑھایا جا سکے۔ ان کا یہ منصوبہ ایسے پروپوزلز کا ایک تسلسل ہے جس سے ملک میں کووڈ-19 کی وبا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث تباہ ہونے والی معیشت کو بحال کیا جا سکے گا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک ہی لفظ سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور جب میں اس بارے میں سوچوں تو میرے ذہن میں ملازمتیں آتی ہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم جو بائیڈن کے ماحولیات کے ایجنڈے کو توانائی کی صنعت کے لیے نقصان دہ بتا کر پیش کر رہی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس قسم کے حملے کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت سی وہ ریاستیں جو انتخابات میں میدان جنگ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہاں پر صاف توانائی کی صنعت میں ملازمتوں کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اس لیے جو بائیڈن کی طرف سے اپنے معاشی منصوبے میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور صاف تیل اور توانائی کو مرکز بنانا ان کی عقل مندی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نے توانائی کے معاملے پر سرکاری زمینوں پر کوئلہ کرائے پر دینے کے معاہدے کو ختم کر کے اور اوباما دور میں بنائے جانے والے ماحولیاتی اصولوں کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ توانائی کے حصول کے لیے عوامی زمینوں، جس میں الاسکا کا بھی کچھ ایسا حصہ شامل ہے جہاں جنگلی حیات پنپتی ہے، اس پر تلاش کی اجازت دے کر اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ لیکن ماحولیات پر نظر رکھنے والوں نے ان اقدامات کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ امریکہ میں توانائی اور ماحولیات پر پیدا ہونے والے ان معاملات کا فیصلہ اس سال نومبر کے الیکشنز میں ہوگا۔ پیٹسی وڈا کسوارا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔